گانا انسان کو اتنا ڈوپامین ایڈکٹ کر دیتا ہے کہ اس کے سینٹر 1 نینو لیٹر پر ملی گرام سے لے کے 14 نینو لیٹر پر ملی گرام تک جا سکتے. جتنا ہارڈ راک گانا ہو اتنا ہائی ڈوپامین ہوگی. اس لیے آپ نے دیکھا ہے نا, یہ نشے کی دھت انہی لوگوں کو لگتی ہے جو زیادہ میوزک کے جذبات. جتنے بھی بڑے اس وقت فحاشی کے اڈے ہیں وہ میوزک بیسڈ. دس از وائی میوزک از ٹیکنیکلی the worst thing you can do to anyone. It makes him so selfish, it makes him so self-centered and such a greedy zombie. یعنی it is music is like a drug, ٹھیک ہے. اور وہ ڈرگ ایلیمنٹ اسی طرح کا ہے, وہ ریسرچ باقاعدہ بتاتی ہے کہ اس کا وہ جو پلیجر پرنسپل ہے وہ ہیڈونک پلیجر پرنسپل ہے. یعنی جس طرح الکوہل کا ہوگا, جس طرح آپ کے ساتھ ڈرگس کا باقی یا پھر سیکشول ایکٹیویٹی کا, ان چیزوں کا, وہ کہتے ہیں کہ وہ سیم کیٹیگری میں آتا ہے میوزک. اور چونکہ وہ سیم کیٹیگری میں آتا ہے, اس کے اندر وہی ایڈکٹیو ایلیمنٹس ہیں جو اس کے اندر ایلیمنٹس ہیں. اور یہ ہم نے اپنی لائف میں دیکھا, آپ لوگ بھی ریلیٹ کریں گے کہ ایڈکشن اس لیول کی ہو جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کے بغیر کام ہی کوئی نہیں ہوگا. یہ بیان فرمائیے گا, ہمارے مسلمانوں میں ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ چیزوں کی وہ سائنٹیفک تحلیل کرتے ہیں اور ایک تصور جو مذہبی طور پہ انہوں نے اخذ کیا ہے اس کی کچھ سائنسی توجیحات بھی کرتے ہیں. ایک نقطہ نظر یہ پیش کیا گیا کہ یہ جو موسیقی ہے اس کو سننے سے کو دماغ میں ایسے کیمیکل پیدا ہو جاتے ہیں جس سے انسان سیلفش ہونے کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس طرح کے جو تصورات اور تھیوریز ہیں ان کو پھر کیا ہم دینی لحاظ سے کاؤنٹر کریں گے یا کوئی سائنسی لحاظ سے کاؤنٹر کریں گے؟ ان کا کیا جواب ہوگا؟ دو پہلو ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ یہ جو کچھ بھی دماغ میں بیان کیا گیا ہے, آپ یقین کیجئے یہ معاشی جد و جہد میں جس حد تک ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. بہت ہے, بہت اچھا. یعنی جب کوئی آدمی کاروبار کرنا شروع کرے, کمانا شروع کرے, اس کی منصوبہ بندی شروع کرے, اس کے نشیب و فراز کو دیکھنا شروع کرتا ہے, خاص طور پر جب تک وہ کاروبار ایک خاص سطح پر نہیں پہنچتا, وہ اس کی پوری صلاحیتوں کو نچوڑ لیتا ہے, وہ اس کے پورے وجود پر حاوی ہو جاتا ہے, اس میں حلال حرام کی تمیز بھی مشکل ہو جاتی ہے. تو پھر کیا ہم یہ کہیں گے کہ کاروبار بھی اصلاً ممنوع ہے, اس کو ممنوع قرار دینا چاہیے؟ جبکہ کاروبار کرنے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فضل کی تلاش سے, اللہ کے فضل کی تلاش سے تعبیر کیا ہے, دولت اور مال کو خیر قرار دیا ہے. تو اس سے کیا سبق دینا مقصود ہے کہ یہ چیز اصلاً ممنوع نہیں ہے. البتہ اس میں جب بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی جس کو میں نے اشتغال سے تعبیر کیا یا یہ بتایا کہ اس کے ساتھ کچھ لواحق ایسے آ گئے ہیں جو خرابی کا باعث بن رہے ہیں, تو ہر شخص کو تطہیر کا عمل کرنا چاہیے. یہ ایک کاروباری آدمی کو بھی کرنا ہے, کوئی کھیل کھیلنے والوں کو بھی کرنا ہے. ذرا ایک نظر ڈال کے دیکھیے کہ وہ لوگ جو مختلف کھیلوں کی مشق کرتے ہیں اور بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں, کسی ایتھلیٹ کی زندگی کا جائزہ لے کے دیکھ لیں, فٹ بال, ہاکی, کرکٹ کھیلنے والے کسی شخص کی, ان کے لیے شب و روز کا یہی معاملہ ہوتا ہے. تو یہ کام تو صرف موسیقی نہیں کرتی, یہ ساری چیزیں کرتی ہیں, اور ان سب کے اثرات آپ کے دماغ پر بھی ہوتے ہیں, آپ کی مجموعی شخصیت پر بھی ہوتے ہیں, اور ان کا اشتغال بہت سے خیر کے کاموں میں مانے بھی ہو جاتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ کتنی خواتین ہیں جو آ کر شکایت کرتی ہیں کہ ان کے میاں نے ایک نیا کاروبار شروع کیا ہے اور اس میں ان کے اشتغال کا یہ عالم ہے, اور جہاں وہاں اس ملک میں اس ملک میں, کہ ان کو اب خبر ہی نہیں کہ بچے کہاں ہیں. تو اب اس کے بعد کیا میں ان کو یہ کہوں گا کہ کاروبار کرنا اصلاً ممنوع ہے؟ یہی بتایا جائے گا کہ وہ اپنے اعمال میں, اپنے افعال میں توازن پیدا کریں. تو یہی چیز یہاں بھی بتائی جانی چاہیے. ایک تو اس بات کو پوری طرح ملحوظ رکھنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات کہ سائنسی لحاظ سے چیزیں دیکھ کر ان کی حرمت علت کا فیصلہ کیا جاتا ہے, ہرگز نہیں. ان کی بنیادیں سر تسر اخلاقی ہوتی ہیں. چنانچہ ہمارے ہاں حرمتوں کی جو اساسات بیان کی گئی ہیں ان کا معاملہ بالکل یہی ہے. میں اس میں خاص طور پر, کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت فرمائی ہے, شراب کا حوالہ دوں گا اور جوئے کا. اس میں اللہ تعالیٰ خود یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز ممنوع قرار دی جا رہی ہے, اور کیا ہے, اسمہما اکبر من نفعہما, ان کا گناہ یعنی ان میں جو اخلاقی قباحت ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے. دیکھیے, نفع اور نقصان کا تقابل نہیں کیا. ٹھیک. تو اس لیے یہ جو مادی نقصانات ہیں یا جسمانی نقصانات ہیں, ان پر تنبیہ کرنا ڈاکٹر کا کام ہے, ماہرین طب کا کام ہے. وہ کرتے ہیں, بہت سی چیزوں پر کرتے ہیں. آپ کو حفظان صحت کے اصول بتاتے ہیں, آپ کو کھانے پینے کے بارے میں بہت سی ہدایات دیتے ہیں, رشتوں کے بارے میں آج کل بہت سی نئی تحقیقات کے نتیجے میں آپ کو کچھ تنبیہات کی جاتی ہیں. وہ دنیوی علم ہے اور اس میں اسی کی پیروی ہونی چاہیے. دین کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ وہی جو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ عبادات کے بعد تین ہی چیزیں ہیں, تطہیر بدن ہے, تطہیر اخلاق ہے, تطہیر خور و نوش ہے. تو تطہیر اخلاق کے پہلو سے دیکھنا چاہیے کہ کسی چیز کو ممنوع قرار دیا گیا تو کیوں قرار دیا گیا ہے. اب ان پانچوں چیزوں پر ایک نگاہ ڈالیے کہ جو حرمت کی اساسات کے طور پر سورہ اعراف میں بیان ہوئی ہیں. فواحش,
ظاہر ہے کہ اس میں اخلاقی قباحت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو سمجھانے کی ضرورت ہو. حق تلفی، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ پر جھوٹ باندھ کے کوئی ایسی بات کہہ دینا جس کا ہم کو علم نہیں. ٹھیک. تو یہ تو بالکل بدیہی چیزیں ہیں، ہر آدمی ان کو سمجھ سکتا ہے. اس کے لیے کسی سائنسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. باقی سائنسی لحاظ سے بلکہ نفسیاتی مطالعات میں بھی ہم جانتے ہیں کہ مجالس کیسے اثر انداز ہوتی ہیں، صحبت کیسے اثر انداز ہوتی ہے، جو صالحین جن کے ہم پاس بیٹھتے ہیں ان کے بیٹھنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، شیاطین کے پاس بیٹھنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کاروبار میں بہت زیادہ اشتغال سے ہمارے نفس پر کیا اثرات ہوتے ہیں، بازاروں میں جو لوگ شب و روز بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں ان کے بارے میں تنبیہ کرنا، توجہ دلانا، ان کے اثرات سے متعلق تنبیہ کرنا، بس یہی ہمارا کام ہونا چاہیے. اس کا یہ لازمی نتیجہ نہیں ہوتا کہ اس چیز کو اصلاً ممنوع قرار دے دیں. بازار سے متعلق میں بعض روایات آپ کو سناؤں گا اور یہ کہوں گا کہ اس میں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بازار میں معاملات پیش آتے ہیں اور جن میں ہر آدمی کو اپنی تطہیر کی فکر کرنی چاہیے تنبیہ فرمائی ہے، لیکن کیا مدینے کا بازار بند کروا دیا گیا؟ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی چیز ممنوع کب قرار دی جاتی ہے. یہ دنیا ساری کی ساری اصل میں اشتغال کی جگہ ہے. اچھا، قرآن مجید اس پر تبصرہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ ساری دنیا کی زندگی کیا ہے، اس میں تمہارے لیے بڑی رغبات رکھ دی گئی، ان میں تم اپنے آپ کو غلطان کر بیٹھتے ہو، ان کے پیچھے اپنا سب کچھ لگا دیتے ہو. تو پھر کیا اب یہ کہہ دیا جائے کہ جیسے ہی آدمی کو شعور پیدا ہو تو دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے؟ جس طرح کے استدلالات ہیں جس سے رہبانیت پیدا ہوئی اور جس کی بنیاد پر صوفیانہ ذہن نے زندگی کا ایک دوسرا تصور پیدا کیا، ہمارے دین نے ہمیں بالکل دوسرا تصور دیا ہے. وہ تصور یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس میں جو زینت کی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، یہ سب ہمارے کام کی چیزیں ہیں، ان سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. ہماری پوری شخصیت کو اس دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے تو یہاں ہنس کی چیزیں بھی ہوں گی، تفریح کی چیزیں بھی ہوں گی، یہاں کھانے کی، پینے کی، اسی طریقے سے دنیا کی اور بہت سی چیزیں کہ جو کسی نہ کسی پہلو سے ہمارے وجود سے متعلق ہوتی ہیں وہ سب متعلق ہوں گی. ہمیں جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی برا اثر ہمارے وجود میں نہ رہے، اس کی تطہیر کا کام ہمیں کرتے رہنا ہے اور تطہیر کے اصول بتا دیے گئے. ہم سب یہ بات بالکل واضح ہوئی، لیکن میں پھر یہاں پر ایک اطلاقی سوال پوچھوں گا، چونکہ اصولوں کا اطلاق اگر آپ کی جانب سے سامنے آئے تو شاید لوگوں کے لیے بھی ایک مثال بنے. ہمارے ہاں عام طور پہ جو یہ موسیقی ہوتی ہے، جو گیت ہوتے ہیں، ان کا جو کانٹینٹ ہے وہ خواتین کے حسن، ان کے جمال، ان کے ساتھ محبت کے اظہار، اپنے تعلق کے رشتے، اس کے ظہور کی علامت کے طور پہ سامنے آتے ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اب وہ کہاں لائن کھینچی جائے گی کہ جہاں پر یہ کہا جائے کہ جی اب اس کا کانٹینٹ جو ہے مثلا فواہش کے اندر آ گیا ہے یا اس کے کانٹینٹ میں کچھ طرح کی چیز ہے. آپ خود بھی جانتے ہیں معاشرے کے اندر جتنے گیت، جتنے گانے ہیں، عام طور پہ محبت کے اظہار. اب دین تو یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا ہے تو نکاح ہوگا، بیوی کے ساتھ معاملات ہیں. یہ سب کچھ علل اعلان آدمی کر رہا ہے، میں تمہیں چاہتا ہوں، تم سے پیار کرتا ہوں اور اس طرح کی چیزیں. تو یہاں پر کہاں پر ہم حد بندی کریں گے اور کیسے اطلاق کریں گے اس کا؟ نہیں، اس میں بالکل واضح حد بندی پہلے سے موجود ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کر دی ہے، خلفائے راشدین نے بھی اپنے اپنے زمانے میں کی ہے. دیکھیے، فواحش کے بارے میں تو یہ سمجھ لینا چاہیے یہ فاحشہ کی جمع ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنسی اعضاء کا یا جنسی اعمال کا افشا کیا جائے. ظاہر ہے کہ اگر جنسی اعضاء کا افشا ہو رہا ہے، جنسی اعمال کا افشا ہو رہا ہے، جنسی اعمال کو بیان کیا جا رہا ہے تو اس پر ہر شخص نکیر کرے گا اور یہ کہے گا کہ یہ معاملات بیان کرنے کے یا شاعری کا موضوع بنانے کے یا ادب کا موضوع بنانے کے نہیں ہیں. اگر ان میں بات کرنی ہے تو ان آداب کا یا ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. اسی طرح کسی متعین خاتون کے معاملے میں اگر آپ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ خود سیدنا عمر نے اس سے روک دیا. لیکن جذبہ محبت کا اظہار یہ تو اس دنیا کے اندر سب سے خوبصورت چیز ہے. اس کے اظہار پر کبھی پابندی نہیں لگائی گئی. یہ آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں جو قصائد لکھے جاتے تھے ان کی ابتدا تشبیب سے ہوتی تھی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو قصیدہ پڑھا گیا بانت سعاد، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ سعاد نام بھی آیا ہے، یہ خاتون کا نام ہے. اچھا. لیکن یہ کسی متعین خاتون کا نام نہیں ہے، یہ اصل میں عربی شاعری میں وہ نام ہے جس طریقے سے ہمارے یہاں اختر شیرانی نے شاعری کی ہے. نام ہے جن کو سامنے رکھ کر شاعر اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے. پھر اسی طریقے سے آپ عرب کے قصائد کو دیکھیں، ان سب میں آپ کو یہ تشبیب اسی اسلوب میں ملے گی. ان میں اگر کوئی مضمون ایسا ہے
کہ جو مضمون فواحش کے دائرے میں داخل ہو رہا ہے یا جس میں کسی متعین خاتون کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہے، اس سے یقیناً ہر آدمی کو روکنا چاہیے۔ یہ چیز تو بسا اوقات سزا کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے کہ اس میں قذف کے یا دوسروں پر تہمت لگانے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن مجردات میں اس طرح کے جذبات کا اظہار کرنا اگر یہ ممنوع ہے تو میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ پھر تو آپ کی ساری شاعری بھی دریا برد کرنی پڑے گی، گلستان بوستان کو بھی دریا برد کرنا پڑے گا، مثنوی مولانا روم کے اور آگ کو بھی آگ لگا دینی پڑے گی۔ اس لیے کہ مجھے موقع دیں تو میں ان میں سے ایک ایک کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر گلستان کا باب پنجم عشق کو جوانی میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو آپ کہیں گے کہ سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ طالب علموں کو یہ تو نہیں پڑھانا چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں، یہ میں یہ عرض نہیں کر رہا ہر چیز درست ہے، ان میں سے بھی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں کے اوپر نکیر ہو سکتی ہے، جن کے بارے میں اجتناب کا مشورہ دیا جا سکتا ہے، لیکن محبت کے جذبات کا اظہار یہ انسانی زندگی کے لوازم میں سے ہے، اور یہ ہر دور میں لوگ کرتے رہے ہیں، یہ شاعری میں کرتے رہے ہیں، ادب میں کرتے رہے ہیں۔ اس میں جو چیز اخلاقی طور پر ایک یوں سمجھ لیجئے کہ حد کی حیثیت سے متعین کر دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ فاحشہ کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، ایک بات، دوسرے کسی متعین شخصیت کے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، بس یہی حد ہے، اس کے سوا کسی چیز کی ممانعت کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم صاحب خاتمے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آخر میں کہ مہینوں پر مشتمل آپ کی یہ تحقیق، حدیثوں کے اوپر ایک ایک روایت پورے کے پورے ذخیرے حدیث میں سے صحیح اور حسن درجے کی آپ نے پیش فرمائی، لوگوں کے لیے ایک عملی سوال بھی ہے اور ایک عملی مثال بھی۔ ذرا یہ سمجھائیے گا کہ جو عام طور پر ایک تاثراتی گفتگو کی جاتی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ جی غامدی صاحب تو حدیث کے معاملے میں بالکل امت کا جو ایک نقطہ نظر ہے اور حدیث کو وہ مانتے نہیں ہیں، انکار کی طرف جاتے ہیں، تو کیا ہم جو آپ کی گفتگو سے سمجھے یہ درست نتیجہ ہے کہ آپ ان روایتوں کی جو نقطہ نظر کی توجیہ ہے اس میں کہیں علماء سے اختلاف کر رہے ہیں، لیکن روایتوں کے قرآن سے ریلیشن میں ان سب چیزوں کو آپ نے مانا بھی ہے، پیش بھی کیا ہے؟ تو وہ جو کہا یہ جاتا تھا کہ جی انکار ہے، تو اصل میں روایتوں سے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی تھی اس سے شاید آپ کا اختلاف تھا، روایتوں کے کانٹینٹ کو آپ نے قرآن سے جوڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ روایات کے بارے میں انکار اور اقرار کے الفاظ ہی بے معنی ہیں۔ اچھا، یہ دور حاضر میں پیدا ہوئے ہیں۔ انکار یا اقرار کا تعلق قرآن سے ہے، سنت سے۔ روایات جب سامنے آئیں گی وہ تحقیق کا موضوع بنے گی۔ جو چیز تحقیق کا موضوع بنتی ہے اس کو مختلف مراحل سے گزر کر یا رد کیا جاتا ہے یا قبول کیا جاتا ہے یا محل نظر قرار دیا جاتا ہے۔ مسلمان امت میں جتنا علم پیدا ہوا ہے آپ اس کا مطالعہ کر لیں، وہ روایات کو اسی طرح دیکھتا ہے۔ اچھا، یعنی جب ایک شخص نے یا دو اشخاص نے یا چند لوگوں نے رسول اللہ کی نسبت سے کوئی بات بیان کی ہے تو یہ انکار اور اقرار کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پہلا معاملہ یہ ہے کہ اس کی تحقیق ہوگی، یعنی حضور کی نسبت سے ایک بات بیان کی گئی ہے، اگر وہ دین کی کوئی بات ہے، آپ کی سیرت کا کوئی پہلو ہے تو پیغمبر کی طرف سے آ گئی ہے۔ کوئی شخص پیغمبر کی طرف سے ایک بات آئے اس کے بارے میں سرتابی کا رویہ اختیار کرے گا تو وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ یعنی وہ ایک قیمتی دولت ہے جو مجھے ملی ہے، تو میں کیا کروں گا؟ وہی کروں گا کہ جو ہمارے جلیل القدر علماء نے کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ بیان کرنے والے کون ہیں، ان کے حفظ و اتقان کا کیا حال ہے، روایت کے تاریخی اتصال کی کیا نوعیت ہے، اس میں کوئی علت تو نہیں ہے، اس میں کوئی شذوذ تو نہیں ہے۔ تجزیہ کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ پھر یہ دیکھا کہ اس کے کانٹینٹ میں یا اس کے متن میں کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں، اس میں کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں علم و عقل کے مسلمات سے گریز سامنے آ رہا ہو۔ ان تمام چیزوں کو خود انہوں نے بیان کیا۔ یہ جتنے آپ کے جلیل القدر علماء ہیں وہ وہی کام کر رہے ہیں، وہی کام میں نے بھی کیا۔ میری کتاب میزان میں دیکھیے، مبادی تدبر حدیث کے نام سے میں نے جو مضمون لکھا ہے اس میں یہ بتا دیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ محدثین کا جو طریقہ ہے حدیث کو دیکھنے کا، میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں۔ ادنا درجے میں بھی مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ اطلاق کے معاملات میں جو اصول ہوتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ہمیشہ اختلاف رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ محدثین میں سے ہیں امام بخاری، محدثین میں سے ہیں جلیل القدر محدث ہیں امام مسلم، لیکن اطلاقی معاملات میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو علم میں اختلاف کرنا، مثال کے طور پر ایک روایت کی سند کے معاملے میں ایک محقق یہ سمجھتا ہے کہ یہ قابل قبول ہے، دوسرا سمجھتا ہے قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے اس دور میں آپ اندازہ کیجئے کہ ڈاکٹر حمید اللہ جیسے جلیل القدر عالم نے
اطلب العلم ولو کان بالسین پر ایک پورا مضمون لکھ کے بتایا کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو رد کیا جائے۔ حدیث کے علم سے جو آدمی بھی کچھ وابستگی رکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ روایت کی حیثیت کیا ہے، یعنی وہ روایت کسی درجے میں بھی اس قابل نہیں ہے کہ اسے آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کریں۔ ٹھیک۔ تو یہ تنقیح کا کام، یہ رد و قبول کا کام، یہ ہمیشہ اس امت میں ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ اسی اصول پر میں نے جب اپنی کتاب میزان لکھی ہے تو اس میں 1200 سے زیادہ روایتیں انتخاب کر کے 1200 سے زیادہ وہ شامل کی ہیں۔ اسی اصول کے اوپر میں حدیث کے پورے فن پر کام کر رہا ہوں، اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اب تو بہت سے ابواب ہیں کہ جن پر کام پایہ تکمیل کو پہنچ گیا اور وہ شائع ہو چکا ہے، اور دسیوں روایات ہیں کہ جن کا پورا ریلیشن واضح کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان کا صحیح مدعا کیا ہے۔ تو یہ حدیث کو پہلے منتخب کرنا، پھر اس کو روایت کے لحاظ سے دیکھنا، پھر درایتاً اس کا جائزہ لینا، یہ وہ کام ہے کہ جو پہلی صدی سے ہونا شروع ہو گیا اور ایک دن کے لیے بھی منقطع نہیں ہوا، اس میں نے بھی کچھ اپنا حصہ ڈال دیا۔ ہم سب خاتمے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ آج کی نشست کا آخری سوال، 10 نشستوں کے اندر بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ سے ایک ایک نقطے پر ہم نے جوابات چاہے، وہ سامنے رکھے اعتراضات جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ غامدی صاحب نے پوری امت کے اندر ایک متفق علیہ مسئلہ تھا، اس میں ایک نئی رائے دے دی ہے، دلائل سامنے آ چکے ہیں، پورے کے پورے مواد کا انالیسس ہو چکا ہے، توضیحی اشکالات بھی آپ کے سامنے رکھے۔ چاہتا ہوں بالکل آخر میں کوئی ایک بات جو آپ طالب علموں کو، خصوصاً جو آپ سے متفق نہیں ہیں اس باب میں، کہنا چاہیں اس گفتگو کی روشنی میں۔ وہی بات جو ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے ذہن کو تعصبات سے پاک کر کے علم کو علم کے طریقے سے دیکھیں، اور اگر کسی پر تنقید کرنی ہو تو اس کے آداب سیکھنے چاہیے۔ اس کے لیے بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ جس شخص پر آپ تنقید کر رہے ہیں یہ جانے پہلے کہ اس کا موقف کیا ہے۔ اس کا موقف خود اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے آنا چاہیے۔ اس نے کوئی چیز لکھی ہے، اس نے کوئی چیز بیان کی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک جملہ سن لیا یا 2 جملے سن لیے، آپ نے کسی کی تنقید سن لی۔ پہلے آپ پوری بات کو سمجھیں اور سمجھنے کا عمل اس دیانتداری کے ساتھ کریں کہ اس شخص کے سامنے بھی اپنی بات جب آپ رکھیں تو وہ پکار اٹھے کہ میرا موقف اس سے بہتر طریقے سے شاید میں خود بھی بیان نہ کر سکتا۔ جب آپ یہ بیان کر لیں اس کے بعد آپ بتائیں کہ اس میں کیا بنائے استدلال آپ نے متعین کی ہے اور اس میں کیا غلطی آپ دیکھتے ہیں۔ میں نے جن لوگوں پر تنقید کی ہے، میری کتاب برہان میں وہ تنقیدات موجود ہیں، ان میں سے آپ ایک ایک کو اٹھا لیجئے، یعنی میں نے ان لوگوں کے ایک ایک لفظ کو پڑھا ہے، وہ دنیا میں موجود تھے تو ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، ان کے سامنے اپنا نتیجہ فکر رکھا ہے، یہ بتایا ہے کہ میں آپ کا یہ موقف سمجھ رہا ہوں، اس پر میرے یہ اشکالات ہیں، ان کی پوری بات سنی ہے، اس کے بعد قلم اٹھایا ہے۔ ہمارے ہاں اس معاملے میں کوئی شخص یہ بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اس کے ذہن میں اگر ایک بات پیدا ہوئی ہے تو متعلق آدمی سے گفتگو کر لیں۔ اور آج کے زمانے میں جب کہ آپ دنیا کے جس حصے سے چاہیں فرد متعلق سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں، کوئی نہیں کرتا۔ ایک یہاں سے بات سنی، ایک وہاں سے بات سنی، ایک تاثر قائم کیا اور پھر اپنی تقریر شروع کر دی یا کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ تعصبات سے پاک ہو کر جب خاص طور پر کوئی نیا زاویہ نظر سامنے آئے تو اس کو پہلے سمجھنے کا عمل کرنا چاہیے، وہ کیا ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس کی اساسات کیا ہیں، وہ آدمی ایسی بات کیوں کر رہا ہے۔ اگر اس نے آپ کے ہاں مانی ہوئی باتوں کے بارے میں کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے۔ ہمارے ہاں اس میں کیا کیا جاتا ہے، ایک تو سنی سنائی باتیں، ان کی تنقید کے بغیر ان کو قبول کر لیا جاتا ہے، یہ دیکھا ہی نہیں جاتا کہ اس آدمی نے یہ بات کہاں کہاں بیان کی ہے، کس کس جگہ اس کی توضیح کی ہے، اس کے کیا پہلو ہیں جن کو نمایاں کیا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھنے کی کوئی زحمت گوارا نہیں کی جاتی، اور اس کے بعد آپ اپنے طور پر ایک تاثر قائم کرتے ہیں اور اس کو فلاں اور فلاں چیز سے لا علم قرار دے کے اس پر تبصرہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ طریقہ ہمارے لیے بڑے زوال کا باعث بنا ہے، یعنی اس سے ہم علم کی دنیا سے دور ہو گئے ہیں۔ علم کی دنیا میں جینا ہے تو نقد و نظر کے آداب سیکھیے، اور نقد و نظر کے بارے میں کبھی کوئی منفی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ علم اسی طریقے سے ترقی کرتا ہے، اور اس میں خوشگوار ماحول میں گفتگو ہونی چاہیے۔ یعنی یہ جو تان و تشنیع کا طریقہ ہے، جو استخفاف کا طریقہ ہے، یہ خود انسان کے لیے بھی اخلاقی لحاظ سے کوئی اچھی چیز نہیں، اور اس کا حاصل کیا ہوتا ہے
اس کا حاصل سوائے منافرتوں کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر آپ علم کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی رائے قائم کریں۔ دوسرے پر نقد کرنا، آپ نے کسی کے محاسن بیان کرنے ہیں، اس کے لیے زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی پر نقد کرنا ہے تو پھر اس کے اندر اتریے، اور اگر کوئی زندہ آدمی موجود ہے تو اپنے تمام اشکالات اس کے سامنے بار بار رکھیے، اس کی بات سنیے، اور پھر اس کو بتائیے کہ میرے یہ اشکالات ہیں، اور اب جب کہ ہم نے ان چیزوں کو اس تنقید سے گزار لیا ہے، میں اب بھی مطمئن نہیں ہوا، اب آپ کا حق ہے کہ آپ لوگوں کو مطلع کریں اور اس پر تنقید بھی لکھیں۔ ہم سب، ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔